میرے بہن بھائی کے رشتوں میں حسد اور جلن کی ایسی نظر بد لگتی ہے کہ جہاں ہم ان کا رشتہ کرتے ہیں تو 2-3 دن میں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میری بیٹی، یہ سب معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ لکھ چکے ہیں، ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ نظر بد بھی ہو، کیونکہ نظر بد جو ہے یہ بھی حق ہے، العین حق، اور نظر ہے بھی ویسے ایسی بلا کہ اگر اونٹ کو لگے تو دیگ میں پہنچا دیتی ہے، اور بندے کو لگے تو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ سورۃ والنون، نون والقلم کی جو آخری آیت ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت روزانہ 7 دفعہ پڑھ کے دم کیا کریں، انشاءاللہ اگر ہے تو نکل جائے گی، نہیں تو آئندہ نظر بد نہیں لگے گی۔ 12 سال کے لڑکے نے عمرہ مکمل کیا ہے، لیکن حلق نہیں کروایا، اس پر دم ہوگا، بالکل ہوگا، کیونکہ اب تو 12 سال کے لڑکے بالغ ہیں، بلکہ آج کل تو 5-6 سال کے لڑکے بالغ ہیں، چونکہ سارا دن وہ دیکھتے ہیں نا، فلمیں دیکھتے ہیں سیکسی، تو جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت جو پہلے ایک نکاح میں ہے، اس کا شوہر کہیں باہر چلا گیا، اس عورت کی ایک بچی بھی ہے، اس عورت نے ایک اور نکاح کر لیا، وہ بھی طلاق لیے بغیر، اس سے جو بچی پیدا ہوئی تو یہ تو طلاق کے بغیر زنا سے پیدا ہوئی ہے نا۔ ویسے اصولی طور پر ایسی لڑکی سے رشتہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کرے گا تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کوئی حلال کی بیٹی تو ہے نہیں کہ اس پر پہلے باپ کا حکم چلے، وہ تو زانیہ ہے، لیکن بہتر ہے کہ رشتہ نہ کیا جائے۔ کہتے ہیں جی کہ میرا نام عرفان علی ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی مدد ذلہ کے بارے میں نے ان کے بیان میں سنا ہے کہ جس کے اوپر قرض ہے اس کی کوئی نفلی مالی صدقہ قبول نہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے قرض ادا کرے کہ صدقے کرتا پھرے، وہ تو ٹھیک فرمایا ہے انہوں نے، پہلے تم قرضہ تو ادا کرو نا، صدقے تو بعد میں کرنا۔ تو میرا جو کاروبار ہے اس میں بڑے تاجر کا اکثر میرے اوپر قرض ہوتا ہے، کبھی لاکھ کبھی 2 لاکھ۔ بہرحال میرا بھائی سب سے پہلے کوشش کریں، ایک ہوتے ہیں کاروباری قرضے، جیسے آپ نے ابھی بتایا ہے، اس کا قرضہ ہو گیا، پھر ادا ہو گیا، پھر آپ کا ہو گیا، یہ قرضہ نہیں ہے، پھر آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ وہ ہے کہ جب آدمی کے پاس قرض دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں اور اللہ پیسے دے تو پھر پہلے قرضہ ادا کریں۔ اگر کوئی پانی یا چائے کسی ہندو نے استعمال کی ہوئی ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، بہتر ہے کہ نہ کریں۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے حج نہیں کیا تھا، تو میں ان کے لیے حج بدل کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہو۔ میں
غیر برادری میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے والدین برادری کے علاوہ شادی کرنے پہ راضی نہیں ہیں۔ بعض جاہل لوگ ہیں نا کہ شادی برادری میں ہوگی، جی برادری کے باہر نہیں ہوگی، وہ برادری کے باہر والے مسلمان نہیں ہیں، صرف تم مسلمان ہو۔ اگر میں ایسے شادی کر لوں تو مجھ سے بیکار، بہتر ہے کیوں فتنے میں پڑتے ہو؟ ان کی اجازت لے کے کر لو، ورنہ جائز ہے، کر سکتے ہو۔ اگر کسی نے نفلی طواف 3 چکر کر کے چھوڑ دیا، اب کیا کرے؟ اب دوبارہ طواف ابتدا سے کرے۔ مکہ مکرمہ میں، مکے کے اندر کوئی میقات نہیں ہوتا، میقات تو باہر ہوتے ہیں، جیسے مدینہ منورہ میقات ہے، ذوالحلیفہ میقات ہے، یلملم میقات ہے، طائف میقات ہے، وہ تو باہر ہیں، حرم کے اندر تھوڑے ہیں۔ اللہ تمام مسلمانوں کی اولاد کو صالح بنائے، عالم بنائے۔ اگر کسی کو احرام کی حالت میں بدن پہ کوئی دانہ تھا، وہ ٹوٹا، پیپ نکلی، کوئی دم نہیں۔ کہتے جی کہ میرا نام عبدالرزاق میمن ہے، میرا بچہ ہے، بہت غصے والا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی اس کو ہدایت دے۔ اللہ کے قرآن کی آیت ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ پڑھ کے اس کو دم کیا کریں تاکہ اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ بہرحال آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا برا خواب ہو یا ڈرونا خواب ہو تو حضور نے فرمایا ہے کہ جب آنکھ کھلے تو بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو اور پڑھ لو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور کسی کو نہ بتاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بھئی میری تفسیر مکی مکمل نہیں ہوئی، ابھی تک 8 جلد چھپی ہے اور باقی انشاءاللہ ارادہ ہے۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آج کل ایک جلد پر بھی 3-3 4-4 لاکھ روپے لگتے ہیں۔ پہلے 2 لاکھ روپے میں ایک جلد بن جاتی تھی۔ تو اب بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، جب اللہ اسباب پیدا کریں گے، پیسے انتظام فرما دیں گے تو کام شروع ہو جائے گا۔ حرم شریف میں نماز پر 1 لاکھ ملتا ہے فرض نماز میں، لیکن انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ نفل قضا سب پر اللہ ثواب دیں گے۔ حدود حرم کے اندر جو نماز ہوگی اس کا 1 لاکھ ہے۔ مسجد نبوی میں مسلسل 40 نمازیں پڑھنے کی ایک ضعیف روایت ہے، لیکن نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ گھڑی جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں پہننی چاہیے، بائیں میں، جس میں بھی مرضی ہے پہنو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں اپنے گھر میں صرف اکیلا ایک اہل حدیث ہوں، باقی سارا خاندان جو ہے وہ بریلوی ہیں اور بدتی ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ تو اچھی بات ہے، تمہارا ثواب بڑھ رہا ہے، تمہارا اجر بڑھ رہا ہے، تمہارے درجے بڑھ رہے ہیں، ان کے لیے تباہی ہوگی۔
میری بہن ہے، اس کا دعا کریں کہ ساتھ والے گاؤں میں تبادلہ ہو جائے تاکہ آنے جانے میں آسانی ہو۔ میں 8 سال سے آپ کو ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا، اللہ نے آج ملاقات کرا دی تو الحمدللہ۔ طواف کے دوران اگر پیاس لگی ہے زمزم پی سکتا ہے کھڑے ہو کے، لیکن کوشش یہی کریں کہ زمزم یا کھانا یا پانی طواف کے دوران نہ ہو، چونکہ طواف کے بارے میں ایک صحابی کا قول ہے کہ طواف نماز کے حکم میں ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد آدمی اپنے سر پہ آپ حل کر سکتا ہے، ہاں کر سکتا ہے۔ میں اگر روزانہ حضور کے نام پہ طواف کر کے ہدیہ کروں اچھی بات ہے، تمہیں تو ملے گا ہی ملے گا نا۔ میں نے سر منڈانے سے پہلے شیمپو لگا کے سر منڈا ہے، بہرحال اگر اس میں خوشبو تھی، لیکن چونکہ فوراً آپ نے حل کر دیا ہے اس لیے 10-20 ریال خیرات کریں۔ اگر ہم اپنے ہوٹل میں غسل کر کے تیاری کر کے احرام کی چادریں باندھ کے مسجد عائشہ چلے جائیں، وہاں جا کے 2 رکعت سنت الاحرام پڑھیں اور نیت کریں اور آ کے عمرہ کریں، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن سلام پھیرنے سے بھی پہلے دوڑ کے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ جب تک امام سلام نہ پھیر لے اس وقت جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں حکم ہے اذا کبر فکبروا اذا رکع فرکعوا اذا سجد فاسجدوا، کہ اللہ کا کہ نبی نے فرمایا کہ جب امام رکوع کرے تم اس کے بعد رکوع میں جاؤ، سجدہ کرے بعد میں سجدے میں جاؤ۔ تو اسی لیے حکم ہے کہ جب سلام کرے تو اس کے سلام پھیرنے کے بعد تم سلام پھیرو۔ نفلی طواف جس کے لیے کریں ثواب بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو قرآن کا حافظ بنائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ قاری عبدالستار صاحب حافظ محمد زین ابن قاری عبدالستار مظفر گڑھ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عبدالخالق کراچی سے ہیں کہ میری والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں مکہ مکرمہ آیا ہوا ہوں لیکن میں بہت پریشان ہوں، پریشانی کا علاج کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کا اطمینان ہوتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، کلمہ پڑھو، درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو۔ حدود حرم کے باہر جیسے مسجد عائشہ حد حرم کے باہر ہے، وہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں، باندھ سکتے ہیں۔ کہ میرے خاوند کو مرتضیٰ نام ہے، شکر کی تک اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال آپ نے سفر میں نماز پڑھائی تو آپ کو 2 رکعت ہی پڑھانی چاہیے تھی، غلطی سے 4 پڑھا دی ہیں تو کوئی کفر تو نہیں ہو گیا، لیکن منع ہے، آپ مسافر ہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد حلق نہیں کرایا تھا کہ کپڑے بدل لیے
اگر اس کے تھوڑی دیر بعد حلق کرا لیا ہے تو کوئی دم نہیں۔ بہرحال آپ سورۃ بقرہ پڑھتی رہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میری بیٹی ماں کی نافرمان ہے، ماں کی جو نافرمان ہو پھر وہ توقع کرے کہ جنت سے محروم ہو جائے گی، کیونکہ جنت جو ہے تحت اقدام الامہات، ماں کے پاؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے بڑے بھائی کو بخار رہتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، زمزم اسی نیت سے پئیں گے اللہ شفا دے۔ جس کی کمائی کا اندیشہ ہو کہ حرام ہے تو اس کے گھر میں کھانا بہتر ہے کہ نہ کھائیں۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھنے کے بعد ہم مکان میں جا سکتے ہیں یا سیدھا عمرہ کر لو، مکان میں جا کے بعد میں چلے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ بہرحال مجھے وسوسے آتے ہیں تو اس کا علاج یہی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 11 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں میں دم کر کے سارے بدن پہ پھیرا کرو۔ میرا نام اشفاق ہے، میری گھر والی کو آدھے کے سر کے میں درد ہوتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہمارے مدرسہ جامعہ حفظ القرآن بھوپال جو ہے اس کا کام باقی اللہ مکمل کرائے گا۔ مولانا مسعود احمد لغاری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی والے کے بھائی قاری محمود حسن فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، بہرحال ہم ان پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن اکثر دلائل کے ساتھ صحیح بات یہ ہے کہ وتر 3 رکعت ہے۔ اسی لیے حضور پاک نے بھی 3 صورتیں سمجھائی ہیں کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ احد۔ تو اگر ایک رکعت ہے تو پھر 3 صورتیں بتلانے کی کیا ضرورت تھی؟ فرق صرف اتنا ہے وہ بھی 3 پڑھتے ہیں، 2 پڑھ کے وہ سلام پھیر دیتے ہیں، پھر کھڑے ہو کے 1 پڑھتے ہیں۔ ہم تینوں کو ملا کے پڑھتے ہیں، ہم وصل کرتے ہیں، وہ فصل کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے والد اور والدہ ہمارے اکٹھے رہتے ہیں، ہمارے فصل کا جو عشر ہے ہم اپنی ایک بہن غریب ہے دے سکتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں، اچھی بات ہے، ان کی عاقبت خراب ہوگی اور مولویوں کے درجے بڑھیں گے۔ اگر آپ طائف جائیں تو پھر نماز قصر پڑھیں گے۔ جو لوگ ملبہ پہ کھڑے ہوتے ہیں ان سے یہ ٹک نہ لگوایا کریں، باقاعدہ اس طرح پھروائیں پورے سر پہ۔ اگر آپ نے طواف شروع کیا ہے حجر اسود کو اشارہ کر کے بوسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا ہے پارٹنرشپ، مجھے کیا پتہ کس بات میں پارٹنرشپ کر رہے ہو۔ میں کہنے مسئلے بتا دوں، اگر کاروبار حلال ہے تو ٹھیک ہے۔ مجھے اور میرے والدہ کو خارش کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بھائی پہلے دعا کریں پھر زمزم پئیں۔ میرے دوست کی بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ گھٹنوں میں درد ہے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہو؟ ہم پڑھ سکتے ہیں۔
میں عرفات میں زوال سے پہلے حج کی نیت کی احرام باندھا، مزدلفہ گیا، باقی سارے اعمال ترتیب سے کیے۔ جب آپ نے حج کا احرام ہی عرفات سے باندھا ہے، وہ احرام ہی نہیں ہوا۔ آپ کو تو حد حرم سے باندھنا چاہیے تھا، حج ہوا ہی نہیں۔ دوبارہ حج کرو۔ عرفات کھڑے کھڑے وہیں سے حج کا احرام باندھ لیا، حج کر کے آ گیا کہ باقی سارے کام میں نے پورے کیے۔ پورے کرنے کا کیا فائدہ ہوا جب احرام ہی نہیں ہے؟ اگر رشتے دار مسجد عائشہ کے پاس ہیں تو وہاں اگر ہم جائیں تو عمرہ ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ ہم حرم میں ڈیوٹی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، نفل کا وقت نہیں ہوتا تو بعد میں پڑھ لیا کریں 2 رکعت، کوئی ضروری نہیں کہ اسی وقت پڑھا جائے۔ عرق النساء کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بچہ رات کو روتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سورت آپ آیت الکرسی پڑھ کے اور سورت والناس پڑھ کے دم کر دیا کرے سونے سے پہلے۔ اگر جوتا نیا ہے تو پہن کے طواف وہاں کر سکتے ہیں۔ شوگر اور موٹاپا کم کرنے کے لیے کوئی دوائی بتائیں۔ کھانا کھانا چھوڑ دیں اور روزانہ 10 طواف کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوڑنے کے بجائے طواف کرتے رہو نا۔ میں ہر نماز کے لیے پہلے وضو کرتا ہوں، لیکن پھر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پیشاب خارج، ایک ہے وہم، ایک ہے کہ واقعی خارج ہوتا ہے، تو کپڑے کو لگے گا نا، تو چیک کریں اپنے آپ کو۔ اگر حرم کے حال میں وضو کرتے ہوئے داڑھی کا بال گر گیا کوئی بات نہیں۔ ہم نے عمرہ مکمل کر لیا ہے، ابھی حلق نہیں کرایا۔ اگر ہم حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیں کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے عمرہ مکمل کرو۔ خواب میں دودھ لیتا ہوں تو سارا نہ پی جایا کرو، لوگوں کو بھی دیا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان۔ اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل الذی سترت به نفسک۔ اللہم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لوآتنا۔ اللہم لا تجعلنا مضغة للمازرین، لا تجعلنا عقرة للعاقلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین۔ یا اللہ سب کی حاضری منظور فرما، سب کی دعائیں منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ۔ یہ تحفہ ہے، تمہارا ہدیہ ہے۔